بعض احادیث میں اور جی بظاہر دیکھنے میں لگتی کہ ایک حدیث دوسرے حدیث کے خلاف ہاں پڑھنے میں اور علماء کے بیان کرنے میں بھی، جیسے کہ قرآن بظاہر کے آپ حدیث میں نے آتا دیا نا، وہیں پہ جواب ہے. جی بتائیے آگے. ہے، جی حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا ہے نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو کیا جو لوگ سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا جو یہ نماز کا تذکرہ ہے اور ایک ہے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنے کا، تو یہ دونوں احادیث الگ الگ ہیں یا دونوں ہی ایک ہی ہے؟ مسلم شریف کے اندر حدیث بھی ہے، اس کے اندر پوری حدیث کوٹ کی گئی ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملاتا ہے، اور اس کے اندر مسلم شریف کے اندر ایک حدیث اور بھی ہے، میں عربی فی الحال نہیں پڑھ سورہ رہا ہوں فاتحہ کے ساتھ اور سورت نہیں ملاتا کتاب ہے، بھی وہ میرے کیا ہے پاس نہیں بتائیے. جی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں. یا جو ہے جو شخص کیا کہتے ہیں امام کے پیچھے ہے اور کیا کہتے ہیں اگر وہ امام کی اتباع میں اگر نماز پڑھ رہا ہے امام کی اتباع میں، تو اس کی بھی نماز کیا کہتے ہیں اگر وہ تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تلاوت مقتدی کی تلاوت ہے، اس کا کوئی بھی فعل ہے تو مقتدی کا فعل ہے ساتھ ساتھ میں. اس طریقے سے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے. تو یہ دونوں احادیث جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو کیا ہے مطلب یہ تمام جی بہت حدیثیں اچھا. ٹکرا ایک نہیں حدیث ہے. میں آتا ہے دیکھیے، لا صلاۃ لمن المقتد، جی آپ کا نہیں سوال ٹکرا واضح نہیں ہے. جی، میں کہہ رہا ہوں دونوں ہیں. تو میں آپ کا سمجھ سوال گیا. واضح ہے. جی ابھی دیکھیے، جی آپ نے اس میں ایک روایت کی طرف اشارہ کیا اس کہ اس اس لا ایک منٹ ہاں تھوڑا میری آپ پوری سن بات لیں سن لیجیے. بھائی معذرت، تو اب تھوڑا آپ سن لیں ایسی شیخ کیا اصطلاح بول رہے میں ہیں. اب عام ایسی سچویشن میں اب عوام ہے یا لوگ ہیں تو کیا کریں؟ اور جو لوگ کر چلیے، رہے دو ہیں سوال فالو آپ کا آ ان کو، گیا. وہ کیا صحیح کر رہے ہیں یا سمجھ گیا، غلط کر رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ کا دو جی سوال ہے. ایک یہ کہ اس طرح کی اختلافات ہوں تو ایک عالم کیا کرے گا، اور دوسرا ہے کہ عام آدمی کیا کرے. دیکھیے، یہاں پہ بھی تقلید، یہ سارے اختلافات ہیں. کوئی بھی شخص ان اختلافات میں اگر ڈیسیزن لے گا وہ اس کا ایک اجتہاد ہوگا. تو ایک آدمی جو اجتہاد نہیں کر سکتا ہے، کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتا ہے، چاہے روایات کا تعارض ہو، چاہے روایات کی تصحیح تضعیف کا مسئلہ ہو، صحیح ضعیف کا مسئلہ ہو یا صحیح ہے لیکن آپس میں ٹکرا رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا، کنفیوز ہے، تو جو بھی عالم کوئی ڈیسیزن لے گا تو اپنی کوئی دلائل پیش کرے گا نا کہ ہم اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اور جو کہے گا کوئی دوسری بات کہے گا وہ بھی اپنی دلائل پیش کرے گا. تو ان اختلافات میں جب بھی عالم اپنا کوئی اوپینین دے گا، کوئی رزلٹ پیش کرے گا، تو اس کے تائید میں کوئی بات بھی رکھے نا کہ ہم ایسا اس وجہ سے بول رہے ہیں. تو اب وہاں پہ ایک عام شخص موازنہ کر سکتا ہے کہ یہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کی بات میں کتنا وزن ہے، دوسرے صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کی بات میں کتنا وزن ہے. تو اس حساب سے آدمی کنفرم کر سکتا ہے کہ کس کی بات وزندار ہے، اس میں لینا ہے. اب جیسے آپ نے 3 حدیثوں کی طرف اشارہ کیا. ایک حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. پھر آپ نے کہا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یا اس میں ایک لفظ ہے فصاعدا کا، اس کی طرف شاید آپ نے اشارہ کیا ہے کہ بھئی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اور سورہ فاتحہ فصاعدا، سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ تو دو بات آ گئی. ایک تو ایک روایت میں یہ کہا جا رہا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کمپلسری ہے، اب یہاں سورہ فاتحہ پلس کچھ اور کہا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اب اس کنفیوژن کا 2 جواب. ایک جواب یہ ہے کہ فصاعدن کے جو الفاظ ہیں نا، بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا. شیخ بہارپوری صاحب کی کتاب ہے تحفۃ الکلام، کیا کہتے ہیں، سورہ فاتحہ پہ ایک پوری کتاب ہے تحقیق الکلام، اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو فصاعدن کے الفاظ ہیں یہ محل نظر ہے. تو پہلا جواب تو یہ ہو گیا کہ اس کے صحیح اور ثابت ہونے کا مسئلہ. جو آپ کو ٹکراؤ دکھ رہا تھا، جب وہ ورڈ ثابت ہی نہیں ہے تو پھر یہ ٹکراؤ ختم ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس کو آپ ثابت بھی مان لیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فصاعدن یہ تو ایسے ہی نا جیسے چور کا ہاتھ کاٹنے کے بارے میں کہا گیا کہ ربع درہم، بھائی 12 باتوں میں کیا آتا ہے کہ ربع درہم میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے ربع درہم فصاعدن، ربع درہم ہو یا اس سے زیادہ چوری کرے. تو حقیقت میں ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اب کہیں کہ یار چور کا ہاتھ کتنے پہ کاٹا جائے گا، ربع درہم، ربع درہم مطلب 1/4 دینار، ربع دینار، تو 1/4 دینار چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹیں گے. دوسری روایت میں کیا آتا ہے 1/4 فصاعدن یا زیادہ. تو دونوں جگہ کوئی تعارض نہیں ہے. مطلب یہ ہے، دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم مقدار کیا ہے، جو ہے ربع دینار، اتنا ہوگا اماؤنٹ چوری کا تو اس کا ہاتھ کٹے گا. اور فصاعدن کا کیا ہے، یہ یا اس سے زیادہ، تو اس میں تعارض کیا ہوگا، اس سے زیادہ تو بھی اس کا ہاتھ کٹے گا. ایسا نہیں کہ زیادہ تو دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیں گے اس کا. تو وہ ایک بیان کا، ایک تعبیر کا ایک طریقہ ہے کہ کم سے کم ربع دینار. ایسے سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر کسی نے قرأت نہیں کیا، مصلی نے قرأت نہیں کیا،
تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو کتنا؟ سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ. تو سورہ فاتحہ جب امام کے پیچھے پڑھے گا، جہری نماز ہوگی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، باقی کچھ نہیں پڑھ سکتا. جہری نماز نہیں ہوگی تو سورہ فاتحہ پلس کچھ اور اس کو پڑھنا ہے. تو دونوں صورتیں پیش آتی ہیں. کبھی مقتدی کیا ہوتا ہے، صرف اس کو سورہ فاتحہ پہ اقتدا کرنا ہوتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور پڑھنا ہوتا ہے اس کو، اور بھی اس پر لازم ہوتا ہے. تو یہ کہہ دیا گیا سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ، سورہ فاتحہ یا اس سے زیادہ. تو اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں. اصل دونوں حدیث کا مطلب یہ کہ کم سے کم سورہ فاتحہ اس کو پڑھنا، یہ اس کے لیے کمپلسری. اس کے ساتھ اور پڑھنا تو اس کا پلس پوائنٹ ہے کہ اور پڑھنا، اسے کوئی مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حدیثوں میں تعارض نہیں ہے. تو دو جواب اس کا علماء نے دیا. ایک تو یہ کہ فصائدن کے الفاظ ثابت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اگر ثابت بھی ہے تو اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ کم سے کم سورہ فاتحہ کمپلسری ہے. اب کوئی سورہ فاتحہ اور بھی پڑھتا ہے، اس لیے یہ کہہ دیا گیا فصائدن کے الفاظ ہے. جیسے چوری کے معاملے میں کم سے کم ربع دینار ہے جس پہ ہاتھ کٹتا ہے، کبھی کبھی ربع دینار سے زیادہ بھی چراتا ہے. ایسا نہیں کہ ربع دینار ہی آدمی چرائے گا، اور بھی چرا لے تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا. اس دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں. شیخ وہ امام کی قرات والا بھی سوال تھا ان کا. ہاں، وہ جو ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس میں بھی دو جواب ہے. ایک جواب یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے. بعض علماء اس حدیث کو ضعیف نہیں مانتے. آپ کو تفصیل دیکھنا ہے تو علامہ مبارک پوری کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، تحقیق الکلام، پوری ڈیٹیل میں انہوں نے اس روایت کو صحیح ساتھ. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ ہے. یعنی جہری نماز ہے، اب امام قرات کر رہا ہے تو اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھا تو ایک مقتدی کو پڑھنا پڑے گا. لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ مزاد الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے علاوہ جو کچھ امام پڑھتا ہے مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں تو سورہ فاتحہ کا نام نہیں ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے. اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے. اس میں ایک عام سی بات ہے. لیکن دوسری حدیث میں وضاحت آ گئی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو دونوں حدیثوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوگی، ہر جگہ ہوگی سوائے سورہ فاتحہ کی. یہاں پہ امام کی قرات مقتدی کی قرات نہیں مانی جائے گی. جیسے آپ دیکھیں قرآن میں ہے حرمت علیکم المیتۃ، مردہ کوئی جانور جو حلال تھا اگر وہ مر جائے بغیر ذبح کیے آپ اسے نہیں کھا سکتے. لیکن مچھلی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ والحل میتتہ، سمندر کا مردہ جو ہے حلال ہے. ایسے کئی حدیث ہیں جس میں مچھلی مر گئی تو بھی ہم اس کو کھا سکتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے کہ حدیث قرآن ٹکرا گیا؟ ایک منٹ سنیے، حدیث قرآن ٹکرا ہی رہا. حدیث میں ایک عام سی بات تھی کہ کوئی بھی چیز مر گئی، کوئی بھی جانور مر گیا آپ اسے نہیں کھا سکتے. اب ایکسیپشن کیا آ گیا مچھلی کے لیے، مچھلی مر گئی تو بھی آپ کھا سکتے ہیں. تو ایسے جو حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات، یہ عام سی بات ہے. لیکن اب ایکسیپشن مل رہا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں. نہیں، سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے، امام کے پیچھے تو بھی پڑھنا ہے. تو ہم اس کو ایکسیپشن کے طور پہ لیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقتدی کے بارے میں کہہ دیا کہ تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. تو وہ حدیث سورہ فاتحہ کے علاوہ کے لیے ہے اور سورہ فاتحہ کے لیے الگ سے ایکسیپشن آئی. شیخ یہ والی حدیث جو ہے یہ آپ کو سوال کا جواب اس حدیث میں مل جائے گا. جو آپ کا سوال ہے اس میں اس حدیث کے اندر مل جائے گا. جی میں نے پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے، جو لوگ نہیں پڑھتے تو کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، اگر امام کے پیچھے نماز جو لوگ پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز کے اندر سورہ فاتحہ تو آلریڈی آ گئی نا. کیسے آ گئی؟ امام کے پیچھے جو نماز پڑھنے کیسے آ گئی؟ جی امام کی سورہ فاتحہ مقتدی سورہ فاتحہ نہیں ہوگی. امام کی جب ابتدا کر رہے ہیں، کیونکہ احادیث کے اندر جو لکھا ہوا الفاظ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہ کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الجماعت، یہ نہیں لکھا ہوا ہے. نہیں سن لیجیے. اللہ کے نبی، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، امام بخاری نے جزء قرات میں نقل کیا ہے، کئی روایتیں کئی سندیں اس کی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور آپ کے پیچھے صحابہ زور زور سے قرات کر رہے ہیں. آپ جو پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کہا کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، الا بفاتحہ الکتاب، کیونکہ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کیونکہ سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بات بھی اس میں ہے اور مقتدی کی بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں مقتدی کو یہ حکم دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر امام پڑھنا تو تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایکسیپشن دیا سورہ فاتحہ تو تم کو پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. وہی حدیث جو ہے دوسرے کا جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ڈیٹیل میں سنن نبی داؤد میں امام بخاری کی کتاب جزء قرات وغیرہ میں آئی ہے، جس میں پوری تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے مقتدی کے لیے کہا ہے
جماعت کے لیے کہا ہے کہ میرے پیچھے تو نماز پڑھ لے تو سورہ فاتحہ میرے کو پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ شیخ صاحب اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اس حدیث پہ کسی راوی کا کلام بھی ہے۔ محمد بن اسحاق کے بارے میں لوگ کلام کرتے ہیں، لیکن وہ ثقہ ہے، پوری امت اس کو ثقہ مانتی ہے، حنفیہ بھی ثقہ مانتے ہیں، اہل حدیث بھی ثقہ مانتے ہیں، سب اس کو ثقہ مانتے ہیں، لیکن کبھی مطلب آ جاتا ہے تو بلا وجہ ذرے کر دیتے ہیں۔ تو ہر کلام کس راوی پہ نہیں ہوتا ہے، بہت کم ایسے راوی ملیں گے جن پہ آپ کو کلام نہ ملے، لیکن ہر کلام معتبر ہوگا۔ آپ کلام کی بات کریں گے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ایسا کلام ہے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو کلام کس پر نہیں ملتا ہے، تو ہر کلام معتبر نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، یہ بات آپ یہ اچھے کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر احادیث میں اتنی سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر اتنا زور دیا گیا آپ کے کہنے کے اکارڈنگ، جگہ بھی تو بتائی ہوگی کس جگہ پہ پڑھنا ہے؟ کس جگہ پڑھنا ہے بھائی؟ آپ کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں، ہاں کس جگہ پہ پڑھنا ہے، کس ٹائم پہ پڑھنا ہے، یہ بھی تو حدیث میں ہونا چاہیے نا۔ آپ کی جب مرضی جب آپ پڑھیے کوئی دقت نہیں ہے، سورہ فاتحہ بس آپ کو پڑھنا ہے۔ جب ایک منٹ شریعت نے آپ کو آزاد چھوڑا ہے تو آپ کیوں حد بندی کریں گے؟ کب کا سوال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ہی بنو اسرائیل والی بات ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو۔ ارے شیخ صاحب نہیں، شیخ صاحب ارے شیخ صاحب آپ سن لیجیے پھر بولیے گا، آپ سن لیجیے پھر بولیے گا۔ حدیث کے اندر ہر چیز سن لو جی شیخ سن لیجیے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے کام بن جاتا، لیکن اب گائے کون سی ہونی چاہیے؟ فلاں مطلب اتنی ساری گائے ہیں، تو اب وہ بار بار سوال کرتے گئے، اللہ تعالیٰ پابندی لگاتے گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا گیا آپ کو آزادی دی گئی تو آپ کیوں اپنے طور سے حد بندی کرنا چاہتے ہیں؟ جب شریعت نے اتنا مطالبہ کیا سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو آپ کیوں چاہتے کب پڑھنا ہے؟ آپ کیوں حد بندی کر رہے ہیں؟ جب شریعت نے ہمیں آزاد چھوڑا، ہم جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، چاہے امام سے پہلے پڑھیں، امام کے ساتھ میں پڑھیں، امام کے بعد میں پڑھیں، سکتات میں پڑھیں، جہاں چاہے پڑھیں، ہم آزاد ہیں۔ شریعت نے جب اس میں کوئی لمٹ نہیں بتائی ہے تو ہمارے لیے پورا موقع ہے، پورا مکمل، ہم جب چاہے پڑھیں گے، یہ ہم اس کے لیے پورے طور سے آزاد ہیں، جب چاہے پڑھیں گے۔ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ شریعت بتائے کہ یہاں پڑھے؟ جب شریعت نے جگہ نہیں بتائی ہے تو پوری جگہ ہمارے لیے، ہم جہاں چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے مچھلی کھانا حلال ہے تو شریعت بتائے کہ کون سے سمندر کی مچھلی حلال ہے، بھائی کسی بھی سمندر میں جائیں آپ پکڑ لیں۔ اب شریعت کہتی ہے آپ بکرا کھانا حلال ہے تو آپ کہیں گے کون سا بکرا ہے، کس نسل کا ہونا چاہیے، کس ایریا کا ہونا چاہیے، کس ملک کا ہونا چاہیے، کس کلر کا ہونا چاہیے؟ کلر نہیں بتایا نا، بکرا کھانا حلال ہے، کلر تو نہیں بتایا، تو آپ نہیں کلر بتانا چاہیے شریعت کو۔ شریعت نے نہیں بتایا مطلب کسی بھی کلر کا وہ چل جائے گا۔ تو جب شریعت نے کوئی حد بندی نہیں لگائی ہے، کوئی قید نہیں لگائی، تو وہ چیز آزاد ہے، اس میں جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، جب چاہے کھانے کا مسئلہ ہو، چاہے پڑھنے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں کوئی دقت نہیں، جو چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بعد کی جو تلاوت ہوتی ہے، امام قرأت کرتا ہے نا سورہ فاتحہ کے علاوہ، اب وہ جو چاہے پڑھ سکتا ہے، عام نمازوں میں جو چاہے پڑھ سکتا ہے۔ آپ کہنے نہیں کیا پڑھے گا وہ، حدیث میں بتاؤ کیا کیا پڑھے گا، جو چاہے پڑھ سکتا ہے، وہ آزاد ہے۔ آپ جو ہے فجر سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں نا، آپ رکعت سے پہلے اور بعد کی سنتیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پلس سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ پڑھتے ہیں۔ آپ کے کون کون سی سورت آپ آزاد ہے، جو چاہے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جہاں جہاں شریعت نے آپ کو آزاد رکھا، آپ آزادی سے اس میں جو چاہے پڑھیں گے، جتنا مطالبہ کیا مطالبہ پورا کریں گے، اس مطالبہ پر کوئی کیپنگ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، تو ہم اپنی طرف سے کچھ پابندی نہیں لگائیں گے اس میں۔ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کسی چیز کا حکم ہے پڑھنے کا، کیونکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں پڑھنے کے، دوسری بات احادیث کے اندر پڑھنے کا حکم ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب ایک چیز کا حکم اگر آ گیا ہے تو اس کا حکم ساتھ میں یہ بھی تو ہوگا۔ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا اور بھی ائمہ ہیں جو ان کا جو کہنا ہے کہ یہ احادیث جو ہے انسان کی اپنی کیا کہتے ہیں مفرد یعنی انفرادی نماز میں ہے، کہ یہ احادیث جو ہے یعنی تنہا جب آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن ایک آپ بات کریں، میں بات کر رہا ہوں جماعت کے پیچھے نماز پڑھنے کی، جماعت اسی کا جواب دیا گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ منفرد کے لیے ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم نے جو حدیث پیش کی اس میں باقاعدہ جماعت کا ذکر ہے، مقتدی کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ مقتدی پڑھے گا، واضح حدیث ہے۔ ارے شیخ صاحب اس میں اگر تو اس میں یہ بھی تو لکھا ہونا چاہیے نا، یا اس طریقے کی بات ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی آپ احادیث کوٹ کریے، یا تو پھر یا تو آپ جو ہے کوئی ایسا اور ایک جگہ ایک منٹ بھائی، ایک بات بتائیے آپ یہ جو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ نماز نہیں ہوتی نہیں ہے، لا لفظی جنس کے لیے آتا ہے، اس کے بعد صلاۃ کے اوپر زبر لگا ہے، تو نماز نہیں ہوتی نہیں ہے ترجمہ ہوگا اس کا۔
لا الہ الا اللہ کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ اس کا؟ نہیں معبود اللہ کے، نہیں ہے معبود کہ نہیں ہے کوئی معبود؟ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، ہاں ہاں، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ ایسے ہی لا صلاۃ ہے، جیسے وہاں لا الہ ہے ویسے ہی یہاں پر لا صلاۃ ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا لا صلاۃ کا؟ لا صلاۃ کا نہیں ہوگی نماز ہر اس شخص کی۔ ارے بھائی جیسے وہاں پہ آپ لا الہ کا ترجمہ کر رہے ہیں نہیں ہے کوئی معبود نا، تو یہاں پر لا صلاۃ کا ترجمہ بھی ویسے ہی کیجیے۔ تو وہی تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ تو بتاتے ہیں نہیں ہوگی، کریے ترجمہ۔ نہیں ہوگی نماز اس شخص کی جس نے سورہ ارے کوئی فاتحہ، کیوں چھوڑ دے رہے ہیں بیچ میں آپ؟ لا صلاۃ میں جو جب لا نفی جنس کے لیے آیا ہے تو نہیں ہوگی کوئی بھی نماز بولیے نا، جیسے وہاں پر بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، تو یہاں لا صلاۃ کا ترجمہ بھی ویسے ہی کیجیے نا۔ نہیں کوئی ہوگی نماز، ہاں اس کا ترجمہ یہاں پر یہ ہوگا۔ جی آپ پورا ترجمہ کر کے بتائیے مجھے۔ بھائی آپ لا الہ کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کر کے بتائیے، احادیث کا ترجمہ کر کے دکھائیے تو آپ ارے آپ نے کر دیا ترجمہ ابھی نا، لا الہ کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ محمد رسول اللہ کا آپ نے ترجمہ ہم سے کرایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ لا صلاۃ کا ترجمہ جو ہوگا وہ جنس کے اعتبار سے ہوگا، نہیں ہوگی کسی شخص کی نماز یا نہیں ہوگی کوئی بھی نماز۔ ہاں مطلب ہے اپنے کوئی بھی نماز، تو کوئی نماز میں جہری سری مقتدی امام سب کی نماز آ گئی نا؟ ہاں سب کی آ گئی۔ تو بس یہی دلیل کافی نہیں ہے، آپ الگ سے دلیل کیوں مانگ رہے ہیں اس کے لیے؟ میں الگ سے دلیل نہیں مانگ رہا ہوں، دیکھیے میں مان لیجئے کہ آج کے دور میں کوئی بندہ کسی معبود کی عبادت کا، دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کے زمانے میں کوئی بندہ کہے بھائی اوشو معبود نہیں ہے، اس کی دلیل کیا دو؟ تو ہم یہی دلیل دیں گے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو اس میں اوشو بھی آ گیا۔ تو ہم نے جب کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو اس میں جہری سری مقتدی کی، امام کی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء نفل جنازہ استسقاء سب آ گئی نمازیں نا۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا نہیں ہوتی کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے، تو کوئی بھی نماز میں جماعت کی نماز بھی آ گئی، منفرد نماز بھی آ گئی، مقتدی کی بھی آ گئی، امام کی بھی آ گئی۔ لیکن اس کے اندر لا صلاۃ کا ذکر بھی تو ہے حضرت شیخ صاحب، لا جماعت کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر۔ لا صلاۃ میں جماعت کی نماز اور انفرادی نماز دونوں آ گئی۔ جب آپ کہہ رہے کوئی بھی نماز نہیں ہوتی ہے تو جماعت والی بھی آ گئی اور منفرد کی بھی آ گئی، کوئی بھی نماز میں جماعت کی نماز بھی آ گئی، منفرد بھی آ گئی۔ آپ یہ کیوں کہہ رہے کسی منفرد کی نماز مراد ہے؟ بھائی لا الہ کا ترجمہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو اس میں لکڑی پتھر سب معبود آ گئے نا، زندہ مردہ لکڑی پتھر سارے معبود آ گئے۔ تو لا صلاۃ نہیں ہوتی کوئی بھی نماز، اس میں جہری نمازیں بھی آ گئی، سری بھی آ گئی، جماعت والی بھی آ گئی، مقتدی کی بھی آ گئی۔ آپ اس کو صرف منفرد نماز کے لیے کیوں خاص کر رہے ہیں؟ جب اللہ کے رسول فرما رہے کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، تو اس میں جماعت اور منفرد دونوں آ گیا نا میرے بھائی۔ جی نہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں شیخ صاحب، ایک منٹ بات کاٹیے گا نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں شیخ صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر جو لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں اگر امام کے پیچھے خاص طور سے، کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ اس کا سیدھا جواب چاہیے بھائی۔ یہ ابھی فی الحال جو میں بات کہہ رہا ہوں، حدیث کا مدلول کیا ہے؟ حدیث کس بات پر دلالت کرتی ہے؟ حدیث کس بات پہ دلالت کر رہی کہ نہیں ہوتی کوئی بھی نماز نا؟ حدیث کے الفاظ تو آپ نے خود ابھی بتایا نا، نہیں ہوتی کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے، آپ ہی نے تو ترجمہ کیا تھا حدیث کا نا کہ نہیں ہوتی کوئی بھی نماز۔ تو کوئی بھی نماز میں جماعت اور منفرد دونوں نمازیں آ گئی نا۔ امت پورا سینٹنس یا یہ جو بھی عوام ہے اس میں پھر وہ الجھی رہے گی، کیونکہ شیخ آپ الجھے، عوام کو تو سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائی، آپ الجھے ہوئے۔ ایک منٹ، شیخ مکی الحجازی جو کیا کہتے ہیں وہاں پر ارے میرے بھائی مکی حجازی میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا، میں جو سادہ سا میں نے پوچھا ہے، پوری بات سادہ سا آپ اس کا جواب دے دیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ نے کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہوتی کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے۔ اب یہ کوئی بھی نماز میں جماعت کی بھی نماز آ گئی اور منفرد بھی نماز آ گئی، آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ بات اس چیز تو آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جس میں جماعت کی نماز نہیں آئی؟ آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں بات؟ جی جب آپ کوئی بھی نماز بول رہے ہیں تو پھر آپ جماعت والی نماز کیوں نہیں اس میں شامل مان رہے ہیں؟ میں جماعت والی نماز اس لیے شامل نہیں مان رہا ہوں اس میں، کیونکہ مسلم شریف کے اندر بھی احادیث ہے کہ یہ جو مسلم شریف کے اندر احادیث جو آئی ہے وہ پوری احادیث آئی ہے۔ یعنی اس حدیث میں آپ یہ مان رہے ہیں کہ جماعت اور منفرد دونوں نماز تھی، کسی اور حدیث کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت یہاں مراد نہیں ہے؟ جو مسلم شریف کے اندر احادیث ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے ہو تو مقتدی کی قرات، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، ایسا حدیث کے اندر کی نہیں ہے؟ یہ سوال کا جواب ابھی شیخ کفایت نے دیا ہے۔ یہ سوال کا جواب تو شیخ کفایت نے دے دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جب ایک حدیث، حالانکہ ہمارے پاس انفرادی دلیل ہے، شیخ کفایت نے
جہری نماز کی بھی دلیل الگ سے دے دی، وہاں بھی دلیل موجود ہے، یہ بھی دلیل موجود ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز کوئی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس کوئی بھی نماز میں جماعت کی نماز بھی آ گئی، انفرادی نماز بھی آ گئی۔ ہماری دلیل بالکل واضح تھی، آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ شیخ کفایت نے جہری نماز کی بھی دلیل دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نماز کے بارے میں فرما دیا کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ مقتدی کی قرات، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، تو یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسرے قرات کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ سورہ فاتحہ مقتدی کو پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی، مطلب نہ مقتدی کی ہوتی ہے نہ امام کی ہوتی ہے۔ الگ سے بھی حدیث مل گئی۔ اب اتنی دلیلیں ملنے کے باوجود بھی آپ کیوں نہیں مان رہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہیں تو یہ بات آپ کہہ رہے ہیں مقتدی کی بھی نہیں ہوتی اور امام کی بھی نہیں ہوتی، آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول فرما رہے لا صلاۃ مطلب کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، تو مقتدی کی بھی نماز ہو گئی، امام کی بھی نماز اس میں ہو گئی نا میرے بھائی۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرما رہے، ترجمہ بھی آپ نے خود کیا، اس لیے میں نے پہلے آپ سے ترجمہ کرایا۔ ایک منٹ شیخ، اگر کسی شخص نے، اگر یہی آپ نے سورہ فاتحہ کی بات سے میں لے رہا ہوں، اگر کوئی شخص جو ہے نماز کے آخر میں آگے پہنچا، اس نے سورہ فاتحہ اس کو نہیں پڑھی یا اس کو موقع نہیں ملا سورہ فاتحہ نے، تو کیا اس کی رکعت مانی جائے گی؟ پھر رکوع میں پہنچا، اس کو تینوں تسبیح مل گئی رکوع کی، اختلافی مسئلہ ہے رکوع میں رکعت ملنے کے بارے میں۔ نہیں تو اس کے اندر بھی تو سورہ فاتحہ کی بات آ جائے گی نا اس کے اندر۔ بھائی اختلافی مسئلہ ہے وہ۔ مطلب جواب کیا کہتے ہیں، ایک بات بتائیے، اب ایک آدمی رکوع میں پہنچا، اس نے قیام نہیں کیا، قیام واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ اب لیجیے بولیے۔ اور رکوع میں پہنچا، امام کے ساتھ رکوع میں چلا گیا، قیام نہیں کیا، تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں، رکعت مانی جائے گی کہ نہیں؟ لیکن قیام کی مقدار بھی تو طے کی گئی ہے، ایسا تھوڑی نہیں کہ وہ بھائی ایک آدمی رکوع میں پہنچا، اس نے قیام نہیں کیا، سیدھا رکوع میں امام کے ساتھ چلا گیا، اس کی رکعت ہوگی کہ نہیں؟ اگر اس کی ایک شخص اگر آیا رکوع کے، مطلب امام صاحب رکوع میں تھے، وہ آیا، اس نے نیت باندھی، اور اگر امام صاحب رکوع میں تھے تو نیت کیوں باندھے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم امام کو پاؤ تو جس حالت میں پاؤ اس حالت میں چلے جاؤ، ہاتھ کیوں باندھے گا وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف چلا جائے گا۔ بغیر نماز میں داخل ہوئے، اب تکبیر تحریمہ کرے گا، رکوع میں چلا جائے گا، بغیر نماز میں داخل ہوئے کون سی بات ہوئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو رکوع نماز میں ہی تو داخل ہو رہا ہے، رکوع کر کے اور کس چیز میں داخل ہو رہا ہے وہ؟ وہی تو نیت تکبیر کرنا تحریمہ سے داخل ہو جاتا ہے نا، حرام تکبیر تحریمہ سے داخل ہو جاتا ہے۔ جی 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 وہی میں کہہ رہا ہوں، وہی اور رکوع میں چلا گیا، جی تو رکوع میں چلا گیا تو قیام کو نہیں کیا نا، تو کہاں ہو گیا اس کا، کہاں اس کو وہ ہوا؟ اگر اس کو 3 تسبیح مل گئی تو اس کی رکعت اس کی پوری ہو جائے گی۔ وہ تو قیام نہیں واجب تھا اس پر، قیام واجب تھا، لیکن یہ تو قیام چھوڑ دیا تو کیسے رکعت ہو گئی؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، بہرحال وہ آپ کو میں نے جواب دے دیا۔ وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی علماء نے یہی کہا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو اگر آدمی کو سورہ فاتحہ نہیں ملی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ڈائریکٹ رکوع میں آئے تو۔ اور بھائی یہ بتاؤ کہ کوئی، ہاں یہ بتاؤ کہ کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے، تو کیا اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ایک کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نارمل حالات، ایک ہوتے ہیں نارمل حالات، ایک ہوتا ہے استثنائی حالات۔ وہ جو نیا اسلام قبول کیا ہے نا، اس کی وہ ابھی استثنائی حالت ہے، سچویشن الگ ہے۔ تو یہاں پہ ابھی نارمل کے تعلق سے ہم بات سمجھیں گے کہ نارمل کے حساب سے کیا قاعدہ ہے۔ اب جو دلائل ہے، آپ جو بول رہے ہیں نا، یہ سچویشن سے اب آپ استثناء سے مین کو نہیں فیصلہ کر سکتے، مطلب ایکسیپشن کو لے کر کے آپ مین کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پہلے مین تو سمجھنا ہوگا نا، مین کیا ہے۔ تو مین بات جو دلائل آپ کے سامنے آئے، آپ کیا کریں، ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا یہ ویڈیو کو، کیونکہ آپ نے جو بات سوال ریپیٹ کیا نا، وہ پیچھے جواب آ چکا تھا، تو تھوڑا پیچھے ایک بار پھر دیکھ لیں انشاءاللہ۔ اور مسئلہ یہاں پہ وہ نہیں ہے، یہاں پہ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ کیا چیز ثابت ملتی ہے وہ ہم قبول کریں گے۔ ہم بندے ہوئے نہیں ہیں، کوئی ایک شخصیت سے بندے ہوئے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، آپ نے بھی میں نے بھی، اور جو دلائل کی روشنی میں ثابت ملے گا وہ بات ہم سب کو ماننا، یہی طریقہ ہے ہمارا۔ تو یعنی تقلید کا موضوع جو ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ اس مسئلے سے ذرا اوپر والا موضوع ہے کہ جو بھی مسائل میں ثابت شدہ بات ملے گی ہم سب قبول کریں گے، یہی بات ہے۔ جی شیخ شعبان آپ بھی بتائیں۔ جی انہوں نے ایک سخت بات کہی ہے جو گفتگو ہو رہی تھی، بہت سخت بات کہی ہے کہ حدیث میں ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور جو ہے مقتدی بھی پڑھے گا، لیکن وہ کب پڑھے گا یہ بھی ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ و رسول پر فیصلہ کرنا ہے اور اللہ و رسول کو حکم دینا ہے کہ یہ تو ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ تو ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا، مقتدی کو بھی پڑھنا ہوگا، امام کو بھی پڑھنا ہوگا، لیکن کب پڑھنا ہے یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ حکم لگانا ہے اللہ اور رسول پہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اس طرح کے کلمات سے بچنا چاہیے، یہ آپ کو نصیحت ہے۔ جی شیخ بتائیے۔ شیخ ایک منٹ،
احادیث کے اندر جو الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، آپ نے مثال وہاں پر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف کی آپ نے شاید حدیث کوٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ لوگ چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تلاوت کر رہے تھے نماز کے دوران. تو جب احادیث کے اندر ایک الفاظ ہے تو کسی صحابی یا کسی اور صحابیہ یا کسی سے یہ بھی تو ثابت ہوگا نا کہ وہ کس سورہ فاتحہ اگر امام کے پیچھے پڑھتے تھے تو کس موقع سے پڑھتے تھے، کس جگہ پہ پڑھتے تھے. کیونکہ نہیں تو بیان ہوگا. کیونکہ اچھا ایک بات مجھے بتائیے دریابادی بھائی، ایک منٹ میں ایک چیز اصل میں ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے سامنے دلیلوں سے ثابت کر دیا جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے ثابت ہے، مشروع ہے، تو آپ تسلیم کر لیں گے؟ شیخ آپ کی آواز تھوڑا سا بریک ہو گئی تھی، آپ دوبارہ سے. میں یہ پوچھ رہا ہوں اگر دلیلوں سے ہم ثابت کر دیں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھنے کی مشروعیت کی، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے امام کے پیچھے، تو آپ مان لیں گے؟ ہاں بتائیے. مطمئن کیوں آپ مقلد نہیں ہیں؟ نہیں کیسے مان لیں گے آپ تو مقلد ہیں نا، آپ تو مقلد ہیں نا، تو آپ کیسے مان لیں گے؟ ایسے تو آپ لوگ بھی تقلید کرتے ہیں اس میں اس بات پہ. ارے بھائی میں آپ میری بات چھوڑیے، ہم لوگ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ تو مقلد ہے نا، تو اگر دلیل سے ثابت ہو گیا تو دلیل مان لیں گے تو مقلد نہیں رہ جائیں گے نا. تو کیسے مان لیں گے؟ آپ تو حنفی ہیں، تو دلیل اگر حنفی آدمی کے سامنے دلیل سے اگر کوئی بات رکھ دی جائے تو وہ مسلک چھوڑ دے گا اپنا، مان لے گا دلیل سے بات. ہاں ایک دم اطمینان بخش جواب ہوگا. تقلید چھوڑ دیں گے آپ. اگر کسی فرعی مسئلے میں اگر آپ کے سامنے دلیل سے ایک بات ثابت ہو جائے تو آپ امام کا قول چھوڑ کر کے دلیل مان لیں گے؟ ٹھیک ہے مان لیں گے، اطمینان بخش. خوش آمدید بھائی، ہم ماشاء اللہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے تقلید سے توبہ کر لی، اہل حدیثیت قبول کر لی، اسی چیز کا نام اہل حدیثیت ہے. ہم یہی رویہ، فرعی مسئلے تو اپنی بحثیں چلتی رہیں گی، تحقیق چلتی رہیں گی. اصل تو یہی چیز ہے جس کی ہم دعوت دے رہے تھے آپ کو کہ کسی مسئلے میں اگر دلیل سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کو امام کا قول چھوڑ دینا چاہیے. تو اگر آپ نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے نا تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے تقلید چھوڑ دی، آپ نے تقلید سے توبہ کر کے اہل حدیثیت قبول کر لی. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسائل پر تحقیق ہوتی رہے گی، ضروری نہیں کہ ایک اسکرین میں سارے دلائل آ جائے، ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں. اصولی بات آپ نے تسلیم کر لی نا، مجھے بہت خوشی ہوئی. بارک اللہ فیکم، خوش آمدید، بہت اچھی بات کہی آپ نے. ہم یہی جب سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب دلیلوں سے چیزیں ثابت ہو جائے تو امام کا قول چھوڑ دینا چاہیے. اگر یہ اصول آپ نے مان لیا ہم کو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو دلیل سے اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ نہ مانیں، لیکن یہ اصول آپ نے مان لیا نا، یہ اصل ہماری کامیابی ہے. بہت بہت مبارکباد، جزاکم اللہ خیرہ، خوش آمدید، بارک اللہ فیکم. شیخ ایک منٹ بھائی، ابھی کیا کرو نا، اس کو ایشو نہ بننے دو میرے بھائی. مطلب ایسا کبھی بات کرنے میں ایسا ہوتا ہے نا، آدمی بولے کہ نہیں ابھی اب ایسا مت ہونے دو. آپ کو جو بات کہی گئی صحیح لگی، آپ نے اس لیے ہاں بولے نا، تو اب اس میں آپ یو ٹرن مت مارو کسی وجہ سے. ہاں جی بتائیے کیا بول رہے ہیں. شیخ صاحب میں نے یہ بھی کہا کہ اطمینان بخش جواب ہونا چاہیے. ہاں وہ اطمینان کی تو بات، وہ تو اصل ہے نا، صحیح بات ہو دلیل کی طور پر. جی لیکن جو اصول آپ نے مانے نا، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. دیکھو آپ نے جو اصول مانے نا، یہ ماننا خود ایک بہت بڑی بات ہے. اور لوگ اس میں کیا ہوتے ہیں نا، جب بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، ہم حنفی ہیں، ہم شافی، ہم مالکی، حنبلی، ہم ان کی بات نہیں چھوڑیں گے. یہاں پہ اصل پرابلم ہے. تو یہاں جو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے نا، تقلید یا اتباع، تو وہ آپ نے اتباع والی بات بولے آپ نے، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. باقی تحقیق جو ہے نا، جیسے شیخ کفایت نے بتایا، اور ہم آپ کو سورسز دیں گے. اور ہمارے لیے مسئلہ یہاں یہ اصل مسئلہ نہیں ہے کہ اہل حدیثوں کا ایک مسلک ہے، ہم اپنے امام کی ڈیفینس میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے امام کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث کی جو بات ہے نا، ہم وہ بات کو فالو کرنے کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، کہ قرآن و حدیث کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو نہ رکھیں. تو جزاک اللہ خیر، آپ نے جو اصولی بات قبول کی. لیکن باقی دوسری بات یہ ہے کہ جو مسائل ہے نا، آپ اس میں تحقیق کرو ایک ایمانداری سے. جیسے کیا ہوتا ہے نا، میرے بھائی کیا ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ ہے نا پہلے سے نتیجہ سامنے رکھ دیے ہوتے ہیں. ہمارے امام کا قول ہے نا، یہ نتیجہ ہے ہمارا. اب دلیل چیک کرو کہ کون سی دلیل ہمارے امام کے موافق مل جاتی ہے، یا دلائل کو کیسے ہم دیکھیں گے تاکہ ہمارے امام کے موافق ہو جائے. حالانکہ طریقہ یہ نہیں کہ نتیجہ پہلے رکھو، طریقہ یہ ہے قرآن و حدیث کو پہلے لو پھر نتیجے تک پہنچو. نتیجہ پہلے رکھ کر قرآن و حدیث کو پھر اس حساب سے کر کے سیٹنگ کر کے کیسے بھی فٹ کر دو کہ دلیل پہ فٹ ہو رہی ہے بات. تو یہ طریقہ ایماندار طریقہ نہیں ہے. ایماندار طریقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو لے کر نتیجے تک پہنچو. تو یہ ہے اصل بات ہے. آپ اس اوپن مائنڈ سے سرچ کریں گے نا تو آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ہاں چلو امید کرتے ہیں کہ یہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ. شیخ صاحب ابھی جو شروع میں پہلے گیسٹ جو آئے تھے
انہوں نے تقلید کے متعلق سے ایک سوال کیا تھا، تو ان کو اس پہ بھی اشکال ہے، تو وہ بھی ان کو سوال کرنا ہے کچھ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے تقلید سے ریلیٹڈ. تقلید جب فقہ کی جو 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، جی، یہ ان میں چند فروعی مسائل ہیں جن میں لوگ تقلید کرتے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف لگتی ہیں. باقی چیزوں میں تو تقلید ہوتی نہیں. میں ایک اللہ کو ماننے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہوں. میں ایک اللہ کو ماننے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہوں. اچھا، آپ نے تحقیق کیا ہے اس پہ؟ چند ایک اللہ کو ماننے میں اور توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان تمام چیزوں پہ آپ کی اپنی تحقیق ہے، بتائیے. یہ بات نہیں ہے تقلید کی بات. چند فروعی مسائل میں لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں. میں یہ آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ آپ گویا آپ نے ایک اصولی بات یہ کہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک اصولی بات گویا یہ کہی کہ عقائد میں، عقیدے کے مسائل میں آپ تقلید نہیں کرتے، اپنے گویا یہ بات کہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ کی توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اسم اور نام کا فرق، ان ساری چیزوں پہ آپ کی تحقیق ہے؟ آپ نے تحقیق کی ہوئی ہے؟ ابھی میں ادنا طالب علم ہوں، لیکن ان کا عقیدہ جو اللہ جب آپ نے تحقیق نہیں کی ہوئی ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں تقلید نہیں کرتا ہوں، صرف فروعات میں کرتا ہوں؟ اور یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کرتے رہتے ہیں، ان کا عقیدہ بتاتے ہیں، یہ اپنے عقیدے میں اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اب وہ آپ کہتے ہیں آپ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں، تو کیا آپ دلائل کی روشنی مانتے ہیں یا آپ تقلید کی روشنی مانتے ہیں؟ بھائی جو صورتحال آپ یہاں عقیدے میں بتا رہے ہیں، ایک بات تو یہ ہو گئی جو میں نے کہی. دوسری بات یہ ہے کہ اس فرق کی وجہ کیا ہے، یعنی یہ فرق کیسے ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں تقلید نہیں کرتے ہیں اور فروعات میں تقلید کرتے ہیں، تو کون سا مسئلہ زیادہ اہم ہے؟ چند فروعی مسائل میں. چند فروعی مسائل اگر ہوتے، چند کا مطلب کیا ہے؟ جو قابل مطلب جلدی سے آدمی شمار کر لے. چند فروعی مسائل کہاں بھائی؟ نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، نوافل ہیں، فرائض ہیں، مستحبات ہیں، مسائل معاملات ہیں، نکاح ہے، تمام تو ہے. چند کہاں ہیں؟ ایک باب میں کتنے مسائل ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ چند مسائل میں؟ اور اس فرق کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے کہ چند مسائل میں تقلید ہوگی اور باقی سارے مسائل میں تقلید نہیں ہوگی؟ اس فرق کی کیا دلیل ہے؟ یہ جو تفریق آپ نے کی ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ چند میں کرنی ہے تقلید اور باقی میں نہیں کرنی ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ ساری چیزوں کا یعنی جواب ہونا چاہیے. جی، ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے جو ذکر ہے، اور ایک دو نہیں ہے، چند نہیں ہے، چند ہزاروں بھی چند ہے کیا؟ ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے، یہ تو بات معروف ہے نا، مشہور ہے. چلے تو کچھ ایک اچھا ڈسکشن ہوا، کئی سارے گیسٹ ویٹ کر رہے ہیں، معذرت، انشاءاللہ ہم آگے اور ڈسکس کریں گے. اچھا، وہ جو بات انہوں نے کہی میں وضاحت کر دوں، یہ کہہ رہے ہیں چند مسائل میں اختلاف ہے، آپ صرف فقہ کے ابواب نکال کر کے دیکھیں، مطلب ایمان عقائد کے بعد چھوڑ دیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، کفارے کے مسائل اور جہاد کے مسائل، جتنے بھی فقہی ابواب ہیں، ان صرف میں ابواب گنا رہا ہوں. یہ بول رہے ہیں چند مسائل میں اختلاف ہے، یہ صرف ابواب ہے جو میں گنا رہا ہوں. ان تمام ابواب میں پھر ہر فری مسئلے میں اختلاف ہے. تو یہ بات تو دنیا میں کسی نے نہیں کہی ہوگی کہ چند ہی مسائل جن میں اختلاف ہے، چند ہی مسائل میں اختلاف ہوتے. آپ کوئی بھی فقہی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، چھوٹی سی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، آپ صرف جو ہے وہ ابن رشد کی البدایہ والنہایہ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو اس میں سینکڑوں مسائل مل جائیں گے جن میں فقہا کے یہاں پہ اختلاف ہے. تو یہ پتہ نہیں ہے کہاں سے بات بول رہے ہیں اٹھا کر کے کہ چند ہی مسائل ہے جن میں اختلاف ہے. ایسی بات نہیں، یہ خلاف حقیقت بات بول رہے ہیں. یہ واقعتاً طالب علم ہے، شاید انہوں نے ابھی فقہ کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں تو اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے ہیں. چلے الحمدللہ، ایک اچھی بات ہوئی. امید کرتا ہوں کہ ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے. ابھی انہوں نے 2-3 سال ابھی عالمت پڑھا تھا، وہ کورونا میں پھر پڑھائی تھوڑی بریک بھی ہو گئی. جی میرا شیخ صاحب ایک اوپینین تھا کہ یہ کلپ جو ہے الگ سے ڈال دے گا. آپ نے بہت بہترین جواب دیا ہے سورہ فاتحہ کا. یہ مجھ سے بہت بحث کرتے رہتے کبھی. نہیں الحمدللہ. ایک چیز یہ ہے نا کہ حق طلبی اگر ایک انسان میں ہے نا، تو جو حق چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. یہ اصل بات ہے. ہاں، تو آپ بھی ان کو اسی طرح پش کریں کہ پازیٹیو بات ہی کہیں. مطلب کیا ہوتا ہے نا، کبھی کبھار نیگیٹو بات سن کے آدمی نیگیٹو بن جاتا ہے. ہاں، تو معذرت، جزاک اللہ خیر. وقت ہمارا، ہمیں نیکسٹ گیسٹ